بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو میں ہارون رشید کا خوف خدا کا ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں، تو برائے کرم یہ واقعہ سننے سے پہلے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ہارون رشید نے ایک دن شاہی باورچی سے دریافت کیا کیا جزدر، جو کہ ایک قیمتی اور نایاب جانور ہے، کا گوشت ہے باورچی خانے میں؟ ہر طرف کا ہے حضور، شاہی باورچی نے جواب دیا۔ تو آج رات کا کھانا اسی سے ہوگا۔ رات کا کھانا لگایا گیا۔ ہارون رشید نے جزدر کے گوشت کا ایک نوالا منہ میں رکھا۔ پاس جعفر برمکی کھڑا تھا، وہ ہنس دیا۔ ہارون رشید نے دریافت کیا کہ تم ہنسے کیوں؟ جعفر نے کہا بس چھوڑیے حضور۔ ہارون رشید کہنے لگے نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ کے خیال میں یہ جو ابھی ایک لقمہ آپ نے کھایا ہے اس کی مالیت کیا ہوگی؟ جعفر نے دریافت کیا۔ تقریباً 3000 درہم ہارون رشید کا جواب تھا۔ نہیں حضور، اس کی قیمت 4 لاکھ درہم ہے۔ جعفر حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ سن کر ہارون رشید کے کان کھڑے ہو گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ جعفر کہنے لگا کچھ عرصہ قبل بھی آپ نے اس گوشت کی فرمائش کی تھی، اتفاق سے یہ گوشت اس وقت موجود نہ تھا۔ آپ نے کہا یہ گوشت شاہی باورچی خانے میں موجود رہنا چاہیے۔ اب تو یہ بات کر کے بھول گئے، لیکن ہر روز اس جانور کے گوشت کی فراہمی یقینی بنائی گئی، لیکن آپ نے دوبارہ فرمائش نہیں کی۔ آج کی ہے اور ابھی تک 4 لاکھ درہم کا گوشت خریدا جا چکا ہے۔ بس مجھے اسی بات پر ہنسی آ گئی ہے کہ ایک ڈش کے لیے 4 لاکھ درہم ابھی تک صرف ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہارون رشید کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ زاروں قطار رونے لگا کہ اس کی وجہ سے اتنا اسراف ہو گیا۔ حکم دیا کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے اور کچھ نہ کھایا۔ مداوا کے لیے 2 لاکھ درہم مکہ و مدینہ کے مستحق لوگوں کی طرف بطور خیرات بھیجے اور اتنے ہی کوفہ و بغداد کے فقراء میں تقسیم کیے، لیکن قلب پھر بھی باقی رہا اور غم کے مارے کچھ نہ کھا سکا۔ یہاں تک کہ قاضی ابو یوسف تشریف لائے۔ پوچھا اس حال کی کیا وجہ ہے؟ خلیفہ نے ماجرا بیان کیا۔ ابو یوسف رحم اللہ نے ساتھ کھڑے ہو کر جعفر بن مکی سے پوچھا یہ جو ہر روز جانور ذبح کیا جاتا تھا کیا اس کا گوشت ضائع ہو جاتا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں حضور، ضائع نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ابو یوسف نے یہ سن کر خلیفہ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کی بدولت غریب لوگ بھی ایسا شاندار کھانا کھاتے رہے ہیں اور یہ ایک صدقے کی مانند ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کا رنج و الم دور ہوا اور اس نے کھانا کھا لیا۔ تو یہ بادشاہ تھے جن کا دل خوف خدا سے کوٹ کوٹ کر ڈرا ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے حکمران عطا فرمائے۔ تو میرا یہ واقعہ پسند آئے تو برائے مہربانی میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، اور سبسکرائبر کے ساتھ جو چھوٹی سی گھنٹی بنی ہوئی ہے اس پہ لازماً کلک کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔